فیصلے پر معاویہ خود بھی رضامند نہیں تھے، لیکن اہل شام کے دباؤ سے اور آگے جو خون خرابہ ہوا تھا، ایک تدبیر یہ تھی کہ شاید اس طرح خون خرابہ رک جائے، لیکن حرمین شریفین کے ارباب حل و عقد، بخاری میں ہے، وہ اس پر نالات ہیں اور خفت ہے بہت کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خلافت ہے اور یہ موروث نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا ہی بنے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. چنانچہ حضرت معاویہ نے جو وصایا کیے تھے ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ بیٹے کو کہا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر آپ سے لڑے گا، وہ تدبیر میں تم پر غالب ہے، تم کچھ نہیں کر سکو گے. چنانچہ وہ کچھ نہیں کر سکے. عبداللہ ابن زبیر مکہ میں حکومت مضبوط کر گئے اور یزیدی حکومت ان کے سامنے پسپا ہو گئی. لیکن حسین کے بارے میں کہا کہ یہ مانے گا نہیں، اور یہ مستقل مزاج بہت زیادہ ہے اور آپ کو ماننا چاہیے، اور ان کے نانا اور ان کے خاندان سے ہمیں ایمان اور ہدایت ملی ہے، آپ ان کے ساتھ نرمی اور احسان کر لیں. اگر قدرت پائے بھی تو نسبت اور شرافت نہ بھولے. خدا کا کرنا یہ تھا کہ حضرت حسین نے بہتر یہ سمجھا کہ بجائے مدینے کو خون آلودہ کرنے کے کوفہ جا کے ان کے خلاف جہاد کیا جائے، یا ان کا یہ خیال تھا کہ اہل کوفہ میرے ساتھ ہو کہ یزید کو ماننا پڑے گا اور بغیر جنگ و جدال کے. یزید سے کیا اختلاف تھا؟ ہمارے مشائخ اور اکابر نے کہا ہے کہ یزید اقتدار کو شریعت سے آزاد سمجھتا تھا، اور حسین کہتا تھا کہ تمام جہان پر شریعت ایک جیسے نافذ ہوگی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید کے ساتھ تو بڑے بڑے صحابہ تھے، مثلا عبداللہ ابن عمر. خود بخاری میں موجود ہے کہ ابن عمر کتنے ناراض تھے اور ان کی پالیسیوں پر کتنے شدید گرفت کرتے تھے. بخاری پڑھنے والے بہت اچھی طرح اس کو جانتے ہیں. لیکن یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ ایسے حالات میں حکومت کا ساتھ دیا جائے، یہ رخصت ہے، اور یا آخر تک لڑا جائے اور جان کی بازی لگائی جائے، یہ عزیمت ہے. حضرت حسین عامل بالعزیمت تھے، اور دیگر صحابہ جنہوں نے وقتی طور پر حالات کے پیش نظر یزیدی حکومت کا ساتھ دیا، وہ رخصت پر عمل کرتے تھے.